وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آج سورہ یوسف کے آخری رکوع کا آغاز ہے۔ کل کم و بیش سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ مکمل ہوا، جہاں آخر پر ان کی اس دعا کا ذکر ہوا جو انہوں نے دعا مانگی۔ کہیں پر بھی کوئی گلہ اور شکوہ دکھائی نہ دیا۔ اب آخری رکوع ہے سورہ یوسف کا۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر بہت نشانیاں ہیں جن پر لوگ غور نہیں کرتے۔ مثلاً آپ ایک سورج کو لے لیں، ایک چاند کو لے لیں، ایک ستاروں کو لے لیں، نباتات کو لے لیں، جمادات کو لے لیں، اس کے اوپر پیچھے کتنے ہی بیان گزر چکے کہ لوگ ان نشانیوں کے اوپر، حیوانات کو لے لیں، لوگ ان نشانیوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ایک سورج کو لے لیں کہ وہ ایک وقت مقررہ کے تحت ایک نظام کے انڈر وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے وہ اسی طرح طلوع ہو رہا ہے اور اسی طرح غروب ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی قادر مطلق، کوئی ایسا قادر اور قیوم جس کے تابع اور مسخر یہ سارا نظام اور وہ سورج ہے، اور جس قادر اور قیوم نے اس کائنات کی اتنی بڑی چیزوں کو، اب سورج کا حجم زمین کے حجم کے برابر کتنا ہے کہ ہماری عقلیں بظاہر گو کہ سائنس اس کو کیلکولیٹ کر بھی لے تو اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی، مگر ایک اللہ کے نظام کے تحت وہ چل رہا ہے جون سا ہے۔ کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے، کوئی ایک ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اور اس بات پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر دو ہوتے، جس طرح کے مشرکین بتوں کو پوچھتے تھے، تو ایک کہتا کہ مغرب سے نکلے گا، دوسرا کہتا مشرق سے نکلے گا، ایک کہتا اس کا وقت یہ ہوگا، دوسرا کہتا اس کا وقت یہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اس کائنات کے نظام کو جون سے چلانے والا ہے۔ پھر زمینوں کے اوپر، باغات کے اوپر، پھلوں کے اوپر ہماری بڑی تفصیل سے پہلے بے شمار مرتبہ گفتگو ہو چکی، وہ ان بیانات یا لیکچرز کے اندر آپ نکال کر اس کو سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی کتنی ہی ایسی کتنی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یعنی لوگ غور ہی نہیں کرتے اور ادھر توجہ ہی نہیں دیتے جون سی ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد بھی شرکی کرتے ہیں۔ اب یہ کیا فرمایا جا رہا ہے جو سے؟ تو اصل میں یہ آیت ہے کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اور تمام کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے،
یعنی وہ مانتے تھے، اور اس کا بھی ذکر پہلے بڑا تفصیل سے گزر چکا ہے کہ وہ مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے، مگر اس کے ساتھ وہ دوسرے بتوں کو بھی مانتے تھے۔ انہوں نے اور بت بھی بنا رکھے تھے کہ یہ رزق دینے والا خدا ہے، یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ گرمی برسانے والا خدا ہے، یہ دولت دینے والا خدا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اور تو ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اکرمہ نے کہا کہ قرآن کے اندر جیسے مختلف آیات ہیں سورۃ الزخرف کی، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر وہ کہاں بھٹک رہی ہیں؟ پھر جو انہوں نے دوسرے یہ جو بت بنا لیے اور دوسرے خدا بنا لیے، یہ کس چکر کے اندر انہوں نے بنا لیے ہیں؟ تو اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ سورۃ العنکبوت اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ مگر پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہاں بھٹک رہے ہیں، آیت نمبر 61 سورۃ العنکبوت۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کہ ان میں سے اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ عیسائیوں کو لے لیں کہ عیسائی جو ان سے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہود جو ہیں وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔ تو بعض نے تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد اہل کتاب ہیں، کہ حضرت اب عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جو ان سے ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک، نہیں اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک بھی کرتے ہیں اس کے بعد۔ تو اسی طرح ایک روایت میں حسن سے یہ روایت بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی جو کسی مصیبت میں، جیسے سورۃ الانعام کے اندر ایک بڑا تفصیل سے ایک لیکچر گزرا تھا کہ بعض لوگ جو ان سے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے سمندروں کے اندر، خشکی کی تاریخیوں کے اندر، تو کہا گیا تھا آپ پوچھیے، آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر سورۃ الانعام کے اندر، آپ پوچھیے کہ تم اس سمندروں اور خشکی کی تاریخیوں سے کون نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو؟ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جب سمندروں میں تاریکیوں ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت یہ چپکے پکارتے کس کو ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اگر یا اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیے کہ تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ایک قول یہ ہے کہ مشرکین کے متعلق نازل ہوئی جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے اور انہیں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کوئی صورت نہیں، تو اخلاص کے ساتھ اب اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اور ایسی روایات بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہوئی ہیں، اور جب اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا تو وہ پھر شرک کرنے لگتے تھے۔ تو بعض نے کہا ایک تو وہ مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا بنا رکھے ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے اہل کتاب ہیں جیسے عیسائی اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودی جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، اور بعض نے کہا اس میں وہ مشرک ہیں کہ جو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اسی ناشکری میں اور دوسرے بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں یہ چیز فرمائی گئی۔ آگے فرمایا افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں
کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کا مکمل احاطہ کر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، اتنے ہی نڈر ہو گئے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر دوسرے شرک کرنے لگتے ہیں اور بتوں کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کا مکمل احاطہ کر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے جون سے؟ یعنی جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے اور دوسروں کی عبادت کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، کیا ان کو خوف نہیں ہے کہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ جائے، یا ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے، یا ان کو کوئی گرفت ہو جائے، یا اچانک قیامت ہی آ جائے، اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے عذاب کے اندر ڈال دے؟ کیا ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے؟ وہ کیا کرنے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، اگر قیامت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کو دائمی عذاب میں ڈال دیا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ بہرحال آگے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ آیت نمبر 108۔ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ میرا راستہ ہے اور میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی اس کی طرف بلاتی ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے محبوب کہ اللہ کی توحید اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہنا یہ میرا اصل مقصد ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا میرا تو مقصد حیات ہی یہی ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے، اور میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں، اور میرے پاس اس کی صداقت کے روشن دلائل ہیں۔ مثلا حضور ان کافروں کو، مشرکین کو کیسے دلائل دکھا چکے ہوئے تھے، اور مجھے اس دین اور ان دلائل اور اس دعوت کی حقانیت کے اوپر پورا یقین ہے کہ یہ سچی دعوت ہے۔ اور یہی حال ان لوگوں کے ایمان اور یقین کا ہے جنہوں نے سچے دل سے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ کیفیت صرف میری نہیں ہے، یہ میرے غلاموں کی بھی کیفیت یہی ہے۔ انہیں بھی اس دین کی حقانیت کے اوپر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے جو ان سے، اور جنہوں نے میری اطاعت اختیار کی ہے، جو میری غلامی میں میرے دوستوں میں شامل ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کی ہے اور میری رسالت کا اقرار کی ہے۔ تو بصیرت سے مراد اب وہ واضح دلائل اور وہ نشانیاں کہ جن کے بعد کوئی اندھیرا ہی نہیں رہتا۔ تو میں قیامت تک اطاعت اور فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام کا مقام ان لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ یعنی جنہوں نے بھی میری اطاعت کی، جو بھی میری غلامی میں داخل ہوئے، جنہوں نے بھی اس دین کو قبول کیا جو دین میں لے کر آیا، اللہ کے احکامات کو قبول کیا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو قیامت تک اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ان میں سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ مقام کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ تو حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہی صحابہ کرام ہیں۔ اس جگہ کے اوپر وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہی صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ قیامت تک کے لوگ جو ان سے سب، تو یعنی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ انہی کا طریقہ سب سے بہتر اور انہی کی ہدایت سب سے اعلیٰ، انہی کی ہدایت کا پیغام سب سے پیارا ہے۔ وہ اصل میں ایمان کا خزانہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجود انور اور آپ کے فیض سے
اور آپ کا فیض حاصل کیا اور ایمان لا کر حضور کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، تو وہ سب لوگ جو ان سے ہیں وہ اس میں شامل ہیں جو ان سے ہیں۔ تو آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی اس کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 109، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب اصل میں جو نبوت کا انکار کرنے والے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منہ پھیرنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کوئی رسول بھیجا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ اب حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آئے وہ انسانوں میں سے ہی آئے، مردوں میں سے ہی آئے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیجتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اب حضور کو یعنی تانا دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، اور یہ کام کون کرتا تھا؟ مشرکین کرتے تھے، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، تانا دیتے تھے۔ اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا جون سے۔ اور اس کے اوپر ایک بڑا طویل اور ایک بڑا کمپریہنسو لیکچر جون سے پہلے ایک بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نورانیت کے حوالے سے کہ حضور کا اور رسولوں کا اور نبیوں کا ان مردوں کے اندر آنا اور انسانوں کے اندر آنا، فرشتوں میں کیوں نہیں آئے، جنوں میں کیوں نہیں آئے نبی اور رسول، عورتوں میں کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ہماری طرح اچھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ یہ نبی ہوں، ہماری طرح بشر ہیں؟ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو رسول بنایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے مردوں کو ہی رسول بنایا ہے، مردوں کو ہی رسول اور نبی بنا کر بھیجا، کسی جن یا کسی فرشتے یا کسی عورت کو رسول نہیں بنایا جون سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ جون سے زمین میں سفر نہیں کرتے؟ کیونکہ زمین میں قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین اور قوم لوط ان کے عذاب کے آثار موجود ہیں، اور ہر قوم کے عذاب کی ایک علیحدہ درس کی صورت میں، ایک علیحدہ بیان اور لیکچر کی صورت میں بڑی تفصیل گزر چکی ہے، اور دو تین مرتبہ گزر چکی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا، تو یہ زمین میں ان قوموں کے عذاب کے آثار جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر یہ ان علاقوں میں سفر کرتے تو دیکھ لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، انہوں نے بعض ملکوں کے اندر ان ہزاروں سال پرانی ان بستیوں کا مشاہدہ کیا ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے جن سے، جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو یہ چیز اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو، یعنی کہ ان کو سب پتہ ہے،
ان کو پتہ تھا کہ پہلے بھی رسول کوئی عورتوں میں نہیں آئے، کوئی فرشتوں میں نہیں آئے، کوئی جنوں میں نہیں آئے، وہ بھی مردوں کے اندر، انسانوں کے اندر ہی رسول آئے تھے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ کیسے رسول اور نبی بنا کر بھیج دیے گئے؟ ہم آپ کی رسالت اور نبوت. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.